کیا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آ رہے ہیں؟ پاکستان پر اسرائیل کو قبول کرنے کا دباؤ ہے یا نہیں؟ پے در پے یورپینز کے 2 بڑے کالونیل سیٹلر پروجیکٹس فیل ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ تیسرے کی ناکامی دیکھنے کو تیار ہیں۔ ایک پروجیکٹ 342 سال میں اور دوسرا 132 سال میں فیل۔ زائنسٹ آکوپیشن کو لیجیٹیمیسی دینے کے بدلے میں پاکستان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا لائیو جینوسائیڈ کے بعد کوئی مسلم سیاسی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سیاسی رسک اپنی سیاسی موت کی شکل میں لے بھی سکتی ہے؟ کیا ہوگا تو آپ سمجھیے گا کہ ہاں اب اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کا دباؤ آئے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مصر اور اردن نے بدلے میں امریکہ سے کیا کچھ لیا تھا؟ سعودی عرب کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تو ایسی ہے جس کے لیے امریکہ۔ کیسے ہیں دوستو، میں فیصل وائٹ۔ خبریں گرم ہیں کہ پاکستان پر اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اور اگر ہے تو وہ دباؤ کس نوعیت کا ہے؟ کمپلیٹ اینڈ فلی ریکگنیشن کا ہے، پارشلی ریکگنائز کرنے کا ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لینے کا ہے، ڈیفیکٹو ریکگنیشن یا لائزون آفیسز قائم کرنے تک ابھی بات ہے۔ اب دیکھیں ساتھیوں، پاکستان میں یہ بحث تو بہت ہے کچھ حلقوں میں کہ پاکستان پر امریکہ، سعودی عرب اور ویسٹرن ورلڈ پریشر ڈال رہی ہیں، دباؤ ڈال رہی ہیں کہ اسرائیل کو قبول کیا جائے، تسلیم کیا جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ دباؤ اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ اس وقت اہمیت اختیار کرے گا جب 2 میں سے ایک واقعہ ہو جائے گا۔ ایک یہ کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو کچھ ایسی جائگنٹک آفرز نہیں کر دی جاتی جو پاکستان کے لیے اتنی اہم ہوں کہ گورنمنٹ سیریسلی سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ یہ دباؤ، یہ پریشر اس وقت تک بھی حقیقی نہیں ہے جب تک سعودی عرب اس سیٹلر زائنسٹ پروجیکٹ اسرائیل کو قبول نہیں کر لیتا، یعنی ریکگنیشن نہیں دے دیتا، یا کم از کم سافٹ ریکگنیشن کی طرف نہیں چلا جاتا۔ مطلب سعودی عرب میں فل امبیسی کے بجائے ایک لائزون آفس یا ٹریڈ آفس کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کے آفسز، اور ایک تھرڈ امبیسی سے بزنس ویزاز وغیرہ بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کچھ ایسی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ واقعی اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو پھر اس بات میں کوئی وزن ہوگا کہ ہاں امریکہ پاکستان پر بھی دباؤ ڈال رہا ہے کہ ریکگنیشن کی جائے۔ ان دونوں سٹیپس کے بغیر ہی اگر کہیں پاکستان کی طرف سے ریکگنیشن کی کوئی بات اگر ہوئی بھی ہے، اگر فرض کر لیا جائے ہوئی بھی ہے، تو وہ پریشر ہرگز نہیں، ہاں آئیڈیاز کی شکل میں ممکن ہے ہوئی ہو، جس میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اگر فلاں سٹیپس لیے جائیں تو کیا پاکستان ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن سکتا ہے یا نہیں، مطلب آفر کے اوپر گفتگو ہوئی ہو۔ مگر سچ پوچھیں تو اس کا بھی وقت ابھی نہیں آیا، یہ پروسیس بھی غزہ جینوسائیڈ رکنے کے بعد ہی شروع ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، پاکستان اور سعودی عرب وہ 2 مسلم ممالک ہیں جو اسرائیل کی ریکگنیشن میں سب سے اہم ہیں۔ ایک مسلم دنیا میں خادمین حرمین شریفین ہے، یعنی کسٹوڈین آف 2 ہولی ہاؤسز ہے، اور دوسرا موسٹ پاپولیٹڈ مسلم کنٹری اینڈ نیوکلیئر پاور ہے۔ موسٹ سب سے زیادہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انڈونیشیا میں 24 کروڑ 20 لاکھ مسلم آبادی ہے اور پاکستان میں 24 کروڑ 10 لاکھ، بہت تھوڑا سا فرق ہے، تقریباً دونوں ایک ہی جتنے بڑے مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں، اوورآل پاپولیشن میں نہیں، صرف مسلم پاپولیشن میں۔ ان ممالک کی ریکگنیشن فلسطین پر اسرائیلی قبضے کو لیگل شکل دے جائے گی، مطلب یہ قبضہ، یہ آکوپیشن نہیں، سوورن اسرائیلی لینڈ ہو جائے گی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ صدیوں پہلے ایسے قبضے، ایسے آکوپیشنز لیجیٹیمائز ہو جایا کرتے تھے، مگر ماڈرن ورلڈ میں ایسا نہیں دیکھا جا رہا۔ اس سلسلے کی آخری کامیاب کوشش، جسے اب ظاہر ہے لیجیٹیمیٹ مان لیا گیا ہے، مان لیا جاتا ہے، وہ آسٹریلیا ہے، اور اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ یہ ویسٹ کا آخری سیٹلر کالونیل پروجیکٹ تھا جسے یورپینز نے کامیابی سے مکمل کیا تھا۔ یہاں 1788 میں مائیگریشن ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے شروع ہوئی تھی اور 1901 میں 1901 میں مکمل فیڈریشن کی شکل دے دی گئی تھی۔ بائی دی وے کیوریوس فیلوز، سیٹلر کالونیل پروجیکٹ وہ پروجیکٹ ہوتا ہے جس میں کسی آزاد آباد زمین پر باہر سے بڑی آبادی آ کر نیٹو پاپولیشن کو، مقامی آبادی کو کناروں پر دھکیل دیتی ہے یا پھر باہر نکال دیتی ہے، اور خود ایک ڈومیننٹ فورس، حکمران طاقت بن کر بیٹھ جاتی ہے، اور وہ وہاں پر قانون لاگو کرتی ہے، پھر اس کے بعد غالباً ہمیشہ کے لیے۔ آخری کامیاب یورپین سیٹلر پروجیکٹ آسٹریلیا تھا، جو 125 سال پہلے سوورن کنٹری بن گیا اور نیٹو آبادی آسٹریلین شہری بن گئی۔ یعنی اس میں ایک بڑا سٹیپ یہ تھا کہ نیٹو آبادی کو باہر نہیں نکالا گیا، کیونکہ جغرافیہ بھی بہت بڑا تھا اور نیٹو پاپولیشن بھی بہت کم تھی۔
اس کامیاب سیٹلر ویسٹرن پروجیکٹ کے شروع ہونے کے بعد یعنی 1788 کے بعد مختلف ٹائم پیریڈز میں یورپینز نے 3 اور پروجیکٹس بھی شروع کیے جو کہ اپنی فل فارم میں ناکام رہے، اب تک ناکام ہیں۔ ان میں سے 2 پروجیکٹس یعنی ساؤتھ افریقہ اور الجیریا، فرینچ الجیریا تو ناکام ہو کر لپیٹے بھی جا چکے ہیں، کیونکہ ساؤتھ افریقہ میں ڈچ پاپولیشن 1652 میں 1652 میں پرمننٹ آبادیاں قائم کرنے لگی تھی، جسے آفیشلی پھر برٹشرز نے 1806 میں 1806 میں مکمل کنٹرول کے ساتھ سیٹلر پروجیکٹ کی شکل دی، یعنی آسٹریلیا میں آباد کاری کے 18 سال بعد۔ وہ اس پروجیکٹ کو 132 سال کامیاب کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ اگر ہم ڈچ پیریڈ کو بھی شامل کر لیں تو یہ ٹوٹل 342 سال 342 ایئرز کا پروجیکٹ بنتا ہے، مگر نیٹیوز بلیک پاپولیشن نے ساؤتھ افریقہ میں ہار نہیں مانی۔ وہ پیسفل اور نان پیسفل دونوں طریقوں سے، پیسفل اور وائلنس کے دونوں طریقوں سے لڑتے رہے، اور آخر کار 1994 میں 1994 میں کالونیل اپارتھائڈ سیٹلر پروجیکٹ ختم ہو گیا۔ 2 اسٹیٹ نہیں، ایک ہی اسٹیٹ ایکول رائٹس کے ساتھ گوروں کے لیے بھی اور کالوں کے لیے بھی بن گئی۔ اس میں سیٹلرز اور نیٹیوز اب دونوں امن سے رہتے ہیں۔ یہ پہلا پروجیکٹ تھا جو آسٹریلیا کے بعد ناکام ہوا۔ اس کے بعد دوسرا سیٹلر کالونیل پروجیکٹ جو فیل ہوا وہ فرینچ الجیریا تھا، یعنی نارتھ افریقہ کے بہت بڑے ملک الجیریا پر فرانس کا قبضہ۔ کالونی نے اس کو بنایا۔ جس طرح آج ویسٹرن جرنلسٹس اور حکمران کہتے ہیں کہ اسرائیلی پروجیکٹ کو ڈیفنس کا پورا رائٹ ہے، ان لمیٹڈ رائٹ ہے، اور دنیا کو اس کا رائٹ ٹو ایگزسٹ قبول کرنا پڑے گا، مقبوضہ آبادی کو بھی، اسی طرح فرانس کے الجیریا پر قبضے کو بھی قبضہ نہیں، فرانس کی آفیشیل ٹیریٹری مانا جاتا تھا۔ فرانس کی لیگل پوزیشن یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ تو ہماری ساورن لینڈ ہے، جیسے پیرس اور دیگر ہمارے علاقے ہیں اسی طرح یہ بھی ہے۔ ویسٹرن ورلڈ کی اس وقت کی سپر پاور برطانیہ کی آفیشیل ڈپلومیٹک پوزیشن بھی یہی تھی کہ ہم الجیریا کو فرانس کی ساورن ٹیریٹری مانتے ہیں، اس کا اٹوٹ انگ مانتے ہیں۔ یہ سیاسی پوزیشننگ، یہ پاور پوزیشننگ اتنی مضبوط تھی کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب امریکہ اور برطانیہ سمیت تمام ایلائڈ پاورز ڈی ڈے کر کے فرانس کو جرمن قبضے سے آزاد کروانے کے لیے نکل آئی تھیں، عین اس وقت فرانسیسی فورسز الجیریا میں وہاں کے مقامی لوگوں کا قتل عام کر رہی تھیں۔ الجیریا میں فرانسیسی فوجی 45,000 نہتے ان عام لوگوں کو، گھروں میں بیٹھے ہوئے دیہاتیوں کو طیاروں سے بمباری کر کے قتل کر رہے تھے۔ فرینچ الجیریا 132 ایئرز پر پھیلا طویل بروٹل آکوپیشنل کالونیل سیٹلر پروجیکٹ بھی آخر کار 1962 میں 1962 میں ناکام ہو گیا، کیونکہ وہاں بھی نیٹیوز نے ہار نہیں مانی تھی۔ جب لوگ ہار نہیں مانتے، نیٹیوز ہار نہیں مانتے کسی قبضے کے خلاف، تو دنیا کے بدلتے حالات میں ایسا موقع پھر ضرور آ جاتا ہے جب نیٹیوز کی ڈیمانڈز ان حالات سے مل جاتی ہیں، سنک کر جاتی ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آزادی اور سیٹلر پروجیکٹس کی ناکامی میں صرف وہاں کے لوگوں کی جدوجہد اکیلا فیکٹر نہیں ہے، بدلتے حالات بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں، ان دونوں کا کردار ہوتا ہے۔ بائی دا وے، فرینچ الجیریا پر آپ ہماری یہ ویڈیو اس کے بعد ضرور دیکھیے گا، آپ کو اور بھی بہت سے دلچسپ تاریخی واقعات کا پتہ چلے گا کہ کالونیل سیٹلر پروجیکٹس کیسے لانچ کیے جاتے ہیں، کیسے اس کو پھر چلایا جاتا ہے، اور کیسے اس کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے سیٹنگ کی جاتی ہے، اور کس طرح آبادیوں کو پلیس کیا جاتا ہے۔ یہ تمام نشانیاں آپ کو اس ماڈرن سیٹلر پروجیکٹ اسرائیل میں نظر آئیں گی۔ تو بہرحال دوستو، آسٹریلیا کے بعد ویسٹرن پاور کا تیسرا سیٹلر پروجیکٹ اسرائیل تھا۔ پہلے دونوں تو لپیٹے جا چکے، اور اب تیسرے کو جو کہ مشکل میں ہے وہ ریورس نہیں کرنا چاہتے کسی صورت۔ 2 اسٹیٹ سلوشن اسی کا نام ہے، ریورس سے بچانے کا نام۔ یہ تیسرا پروجیکٹ دراصل پوری طاقت سے اسٹیبلش کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اب یہ کوشش جینوسائیڈ کے لیول پر آ چکی ہے۔ دنیا کے حالات اس طرح بدل رہے ہیں کہ مشرق و مغرب اور شمال جنوب کی نوجوان نسل، یعنی پوری دنیا کی تقریباً نوجوان نسل جس نے آئندہ 20 سے 30 سال میں اس دنیا کا نظام چلانا ہے، وہ اس مسئلے کی اصل جڑ کو سمجھنے لگے ہیں، یعنی آکوپیشن کو، اس کالونیل پروجیکٹ کو۔ ایسے حالات میں جب سیٹل پروجیکٹ کمزور ہونے کی طرف جا رہا ہے، اگر پاکستان اور سعودی عرب اسے ریکگنیشن دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں امریکہ اسرائیل کو انہیں اتنی بڑی آفرز دینا ہوں گی جن سے یہ انکار نہ کر سکیں ہائپوتھیٹیکلی، کیونکہ اسرائیلی پروجیکٹ کو لیجیٹمیسی دینا بہت بہت بڑی اور تاریخی طور پر بہت غیر معمولی بات ہوگی، خصوصاً پاکستان اور سعودی عربیہ کے لیے، اور ایک انلیگل اور امورل بھی۔ بائی دا وے، مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا بھی 347 سال 347 ایئرز تک ڈچ اور کچھ دیر بعد جاپانیوں کی کالونی بنا رہا۔
ابھی 76 سال پہلے 76 ایئرز پہلے 1949 میں اسے آزادی ملی ہے۔ اس دوران انڈونیشینز نے کم از کم یعنی آزادی کے لیے 1 کروڑ سے زیادہ جانیں بھی گنوائی ہیں۔ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا مسلم ملک انڈونیشیا بھی آسانی سے اسرائیل کو لیجیٹیمیسی دینے پر تیار نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک اور بات دوستو، آپ سمجھ لیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے مسلم ممالک، عرب ممالک کسی بھی بڑی آفر کے بغیر اسرائیل کو ریکگنیشن دینے والے لاجیکلی ہرگز نہیں ہیں، تو اس آفر سے میری پہلی مراد فلسطین کی آزاد، خود مختار، اپنا تحفظ کرنے کے قابل انٹیکٹ اسٹیٹ ہے۔ ایسی اسٹیٹ جس کا جغرافیہ انٹیکٹ ہو، کٹا پھٹا نہ ہو۔ دوسری مراد میری یہ ہوتی ہے کہ فلسطینی آزادی کے بعد یہ ممالک اپنے لیے بھی کوئی بہت بڑا پیکیج مانگیں گے، کیونکہ آخر کار ایک انلیگل چیز کو لیگل کرنے جا رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ان کی ڈیمانڈز پوری ہونی چاہیے۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اخلاقی طور پر کالونیل سیٹلر پروجیکٹ کو تسلیم ہی نہیں کیا جانا چاہیے الگ سے۔ فلسطینی مقبوضہ علاقوں اور اسرائیل کی تمام جیوش اور عرب آبادی کو ایک ہی ملک، اردن کے بارڈر سے بحیرہ روم کے ساحل تک یکجا ہونا چاہیے۔ امیگریشن کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سب کو ایکول رائٹس کے ساتھ، ون مین ون ووٹ کے ساتھ اس جگہ پر، اس لینڈ میں جو کہ بہت ان کی آبادی کے لحاظ سے اچھی خاصی لینڈ ہے، زمین ہے، وہاں ان کو اکٹھے رہنا چاہیے، جیسا کہ کوئی بھی نارمل ملک ہوتا ہے۔ کسی بھی ڈیموکریٹک لبرل سوسائٹی کی طرح سب کے ایکول رائٹس ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ کہ ہر صورت 2 اسٹیٹ ہو یا ملٹیپل امارات کی صورت ہو جس پر کہ اسرائیل امریکہ غور کر رہے ہیں، ایسی صورت میں فلسطینی آزادی ایک دھوکہ ہوگی۔ یہ تمام کوششیں مسلسل جنگ اور فلسطینیوں کی سلو موشن جینوسائیڈ کے سوا اور کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اس سے امن نہیں آئے گا، دیر پا امن دونوں طرف نہیں آئے گا۔ فرض کریں اگر پاکستان، سعودی عرب اور انڈونیشیا یہ تینوں اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو جان لیجیے یہ قریب ایک irreversible پروسیس ہوگا، کیونکہ پھر کسی بہت بڑے انقلاب کے بغیر یہ ریکگنیشن واپس نہیں ہو سکے گی۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، اسے آپ سمجھیے۔ آپ دیکھیں کہ 195 کنٹریز میں سے 164 ممالک تو اسرائیل کو پہلے ہی تسلیم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر باقی 31 ممالک نہ بھی تسلیم کریں تو اسرائیل کے لیے کون سی قیامت آ جائے گی؟ آن گراؤنڈ تو اس کا قبضہ موجود ہے، $500 بلین کے قریب اس کی اکانومی تو اپنے ہمسایوں کی ریکگنیشن کے بغیر بھی ہو ہی چکی ہے۔ لبنان اور شام اسے اب تک تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن دوستو، آپ ایک لمحے کو ٹھہریں اور ذرا اس میپ کو غور سے دیکھیں۔ اس میں سرخ رنگ کے تمام ممالک اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی یہ بہت بڑا جغرافیہ تو نظر آتا ہے، مگر یہ گرے کلر کے سلیٹی رنگ کے ممالک، یعنی وہ جیوگرافی جہاں اسرائیل موجود ہے، یہ وہ تمام ممالک ہیں جو اسے ریکگنائز نہیں کرتے۔ تو اب قصہ یوں ہے کہ بھلے اسرائیل کو پوری دنیا تسلیم کر لے، مگر جب تک اس کا ریجن جہاں یہ موجود ہے اسے ایک لیجیٹیمیسی نہیں دے گا، اس کی اسٹیٹ ہوڈ کانفیڈنس لیول پر نہیں آئے گی، ایک خطرہ اس پر ہمیشہ منڈلاتا رہے گا۔ لیگلی یہ قبضہ ہی رہے گا، آنرشپ کبھی نہیں ہوگی۔ اور پھر اسی نقشے میں آپ سبز رنگ کے، گرین کلر کے جو ممالک دیکھ رہے ہیں، یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے بعد تعلقات ختم کر لیے۔ یہ بولیویا ہے، بلیز ہے، کولمبیا ہے، نکوراگوا ہے۔ اسی طرح چلی، ہانڈورس، ترکی، ساؤتھ افریقہ اور چاڈ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے تعلقات قائم کرنے کے بعد اب اپنے سفیر واپس بلا لیے، یعنی ریلیشنز انہوں نے ڈاؤن گریڈ کر دیے۔ اس سارے نقشے کا دوستو واضح مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو ایک دفعہ کسی نہ کسی شکل میں مڈل ایسٹ میں ریکگنیشن ہر صورت چاہیے، امریکہ اور اسرائیل کے مطابق، کیونکہ ایک بار یہ ریکگنیشن ہو گئی تو یہ ایک irreversible پروسیس ہے آلموسٹ۔ ایک بار آپ نے کسی ملک کو ریکگنائز کر لیا تو پھر تعلقات ڈاؤن گریڈ تو ہو سکتے ہیں، ٹائز کٹ ہو سکتی ہیں، مگر ریکگنیشن واپس نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی قانونی نقطہ انٹرنیشنل لا نہیں ہے، یہ پریکٹس ہے، یعنی ایک انٹرنیشنل کسٹم ہے، آپ اسے کسٹمری لا بھی کہہ سکتے ہیں، گو کہ یہ اس طرح سے لکھا ہوا قانون نہیں ہے۔ کیونکہ اب تک صرف ایران ایسا ملک، ایک ملک دنیا میں ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد ریکگنیشن واپس لی ہے، 1979 کے اسلامک ریولوشن کے بعد۔ باقی جن اسلامی ہمسایہ ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر بھی لیا ہوا ہے، یعنی مصر اور اردن، آج یہ حال ہے کہ ان دونوں میں اسرائیل سے تعلق ختم کرنے پر تقریباً اتفاق ہے، لیکن وہ ریکگنیشن مختلف وجوہات کی بنا پر اب واپس نہیں لے سکتے۔ سو یہ آلموسٹ کسٹمری سینس میں ایک irreversible پروسیس ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے برس 16 عرب کنٹریز میں کیے گئے سروے کے مطابق صرف 4% عرب سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو ریکگنائز کیا جانا چاہیے، 96% اس کے خلاف ہیں، اور اس میں سروے میں مصر، اردن اور مراکش بھی شامل ہیں، وہ ممالک جو اسرائیل کے ساتھ نارمل ریلیشنز میں ہیں، سو کالڈ ابراہم اکارڈ کی وجہ سے۔
ایسے میں جب عوامی رائے، پبلک اوپینین اتنی مخالف ہے تو کوئی جمہوری یا غیر جمہوری ملک چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ وہاں کا حکمران یہ رسک نہیں لے سکتا کہ وہ 96% لوگوں کی مخالفت مول لے کر کامیابی سے پرسکون طریقے سے حکومت جاری رکھ سکے۔ اگرچہ پاکستان اس سروے میں شامل نہیں ہے، مگر سبھی جانتے ہیں کہ جو بھی پاکستانی گورنمنٹ اسرائیل کو بغیر فلسطینی ریاست کے قیام کے قبول کرے گی وہ اڑ جائے گی۔ ریفرنس اگر آپ کہیں تو نومبر 2023 کے گیلپ سروے کے مطابق صرف 2 سے 3% پاکستانی اسرائیل سے ہمدردی رکھتے ہیں اور 91% صرف فلسطینیوں سے، صرف 1% ہیں جو دونوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ اسی لیے کوئی حکومت بھی پاکستان میں اتنی بڑی عوامی رائے کے خلاف جانے پر تیار نہیں ہوگی، ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہوگی۔ اور بائی دا وے یہی پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی بھی ہے کہ جب تک انٹیکٹ فلسطینی ریاست جس کا کیپٹل ایسٹ یروشلم ہوگا، مشرقی بیت المقدس ہوگا، وہ قائم نہیں ہوتی، اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا جائے گا۔ دوسری صورت پاکستان کی طرف سے آفیشلی یہ ہے کہ فلسطینی اور عرب اگر کسی بھی امن فارمولے پر اسرائیل کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ جیوگرافیکلی یہ فلسطینیوں کا اور عربوں کا ہی حق ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کریں۔ جو انہیں قبول ہوگا پاکستان اس کو قبول کر لے گا۔ دوستو ایسا لگتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سو کالڈ ابراہیم ایکارڈ کو پھیلانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں پولیٹیکلی، جس میں دراصل اسرائیل کو مڈل ایسٹ کا لیگل ہیجمون بنا کر، پولیس مین بنا کر وہ اپنی پوری توجہ چین پر دینا چاہیں گے کہ اس کو روکا جائے۔ مگر مڈل ایسٹ اور مسلم ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے ان کا پلان وہی ہے جو امریکہ نے مصر اور اردن کے لیے ڈرا کیا تھا، یعنی فلسطینی مسئلے کو ایڈریس کیے بغیر، حل کیے بغیر باقی مسلم ممالک سے ان کے مفادات کے مطابق، ان کی ڈیمانڈز کے مطابق الگ الگ ڈیلز کر لی جائیں۔ جیسا کہ مصر کو انہوں نے یہ فیور دی تھی کہ اسرائیل نے صحرائے سینا خالی کر دیا تھا جس پر وہ 1967 سے قابض تھا، اور 7-8 ہزار یہودی جو کہ وہاں سیٹل تھے ان کو بھی واپس لے جایا گیا تھا اسرائیل میں۔ پھر یہ کہ مصر کو ہر سال $1.3 بلین کی ملٹری ایڈ اور $810 ملین کی اکنامک اسسٹنس بھی امریکہ نے دینے کا وعدہ کیا تھا، جو کہ تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ آج بھی جاری ہے۔ پھر اسی سلسلے کی ایک اور انڈرسٹینڈنگ کے مطابق 1991 میں مصر کو $20 ارب $20 بلین کے قرضوں میں معافی اور کچھ ریلیف دیا گیا تھا۔ F-16 فائٹر جیٹس دیے گئے تھے، اپاچی ہیلی کاپٹرز ٹرانسفر کیے گئے تھے اور جوائنٹ ٹریننگز کی فیور بھی دی گئی تھی۔ مصری ڈکٹیٹرز کی ڈپلومیٹک سپورٹ کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کچھ پھر مصری قابض حکمرانوں کو دیا جو کہ ان ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہوئے تھے یا پھر رگڈ الیکشن کے ذریعے آئے تھے۔ تو امریکہ نے اور اسرائیل نے سب میں ان کے حکمرانوں کے ساتھ تعاون کیا۔ اس سارے پیکج کے ساتھ پھر مصر نے اسرائیل کو ریکگنیشن دی تھی، لیکن آج مصر جس بری اکنامک حالت میں ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ سب کا اسے کوئی معاشی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ فلسطینی مسئلہ جوں کا توں ہے اور مصر کی اکانومی بھی ویسی ہی ہے، کھڈے میں گری ہوئی ہے، ایک زندہ لاش کی طرح ہے۔ 34% سے اوپر انفلیشن ہے اور $160 ارب سے اوپر کا قرض ہے۔ اس وقت خاص طور پر فلسطینی مسئلے کا حل نہ ہونا ہی اس کی اکانومی کی خرابی کی ایک بہت بنیادی وجہ بنا ہوا ہے، کیونکہ نہر سویز مصر کی اکنامک لائف لائن ہے، اس کی شاہرگ ہے، اور یمن کے انصار اللہ باب المندب بند کر کے بیٹھے ہیں کیونکہ وہ غزہ جینوسائیڈ کے دوران یہاں سے کسی اسرائیلی امریکی جہاز کو گزرنے نہیں دے رہے، اور مصر کو نہر سویز سے ٹریفک کم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ باب المندب پر یمن انصار اللہ کے حملوں کی وجہ سے بہت سے جہاز دنیا کے جو ہیں وہ نہر سویز سے نہیں آ رہے، اور مصر کو اسی وجہ سے ماہانہ $1 ارب سے کچھ کم $800 ملین کا نقصان ہو رہا ہے ان کے ڈکٹیٹر پریزیڈنٹ سیسی کے مطابق۔ یہ ایک واضح فیلئر ہے کہ فلسطینی مسئلے کو حل کیے بغیر ہمسایہ عرب ممالک کسی بھی امن فارمولے پر چلے جائیں، لاسٹنگ پیس، پائیدار امن حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب چونکہ مصر کی بات ہو رہی ہے دوستو، تو آپ سن لیجئے کہ امریکہ نے اسرائیل سے نارملائزیشن کے بدلے میں اردن سے بھی الگ لوکل ڈیل کی تھی۔ 1994 میں اسرائیل اردن کا امن معاہدہ ہوا جس میں اردن کے لیے امریکہ نے $1.45 بلین کی سالانہ ملٹری اور اکنامک اسسٹنٹ رکھی تھی۔ قرضوں میں بھی بہت بڑا ریلیف دیا گیا تھا اور کچھ بڑے قرضے معاف بھی کر دیے گئے تھے۔ اسے بھی F-16 اور ڈیفنس سسٹم عطا کیا گیا تھا جس کا بنیادی مقصد دراصل اسرائیل کی ہی حفاظت کرنا تھا، کیونکہ اردن پر تو کوئی بیرونی طاقت جہازوں سے حملہ کرنے نہیں آ رہی تھی، اس کا تو بنیادی مسئلہ سول انریسٹ تھا۔
تو خیر اسی ڈیل میں اردن کو میجر نان نیٹو ایلائی بھی بنایا گیا تھا۔ پھر اردن کو ویسٹرن فری ٹریڈ ایگریمنٹ FTA میں بھی شامل کر لیا گیا تھا، جس کے بعد اردن خصوصی رعایت کے ساتھ گارمنٹس اور فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ایکسپورٹ کرنے لگا تھا۔ تو یہ سارا پیکج تھا جس کے بعد اردن نے اسرائیل سے پیس ڈیل کی تھی اور اسے ریکگنائز کیا تھا، نارملائزیشن کی تھی۔ کیورس فیلوز مصر اور اردن کی ان دونوں کامیاب ڈیلز سے اسرائیل اور امریکہ نے سیکھ لیا تھا اسی وقت کہ وہ فلسطین کو باہر رکھ کر مسلم کنٹریز سے، عرب کنٹریز سے الگ الگ ڈیل کر کے ریکگنیشن لے سکتے ہیں۔ تو 2020 میں جب ابراہیم اکارڈز کے تحت UAE، مراکش، سوڈان اور بحرین نے بھی فلسطین کو ایکسکلوڈ کر کے باہر نکال کے اسی مصری اور اردن کے فارمولے پر اسرائیل کو قبول کرنا شروع کیا تھا، تو حماس میں اور فلسطینیوں میں بے پناہ مایوسی پھیلی تھی کہ عربوں نے اور دنیا بھر نے انہیں مکمل طور پر بلا دیا ہے، اور ان کا خیال تھا کہ اب پورا عالم اسلام انہیں چھوڑ کر امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کا خوفناک سانحہ جس میں 800 نان ملیٹنٹ اسرائیلیوں کی جانیں گئی اور 200 سے زائد قیدی بنائے گئے، اس کے پیچھے بھی حماس کا یہی غصہ تھا۔ اس حملے کو ہم بالکل جائز تو نہیں کہہ سکتے، لیکن فلسطینیوں کا ان کو نکال کر نارملائزیشن پروسیس کو آگے بڑھانا اور ان کی آزادی کو بالکل پس پشت ڈال دینا، اس پر ان کا غصہ بہرحال جائز تھا اور جائز ہے۔ مگر اس سانحے اور اسرائیل امریکہ غزہ جینوسائیڈ کے بعد، جس میں کہ اب 60,000 سے 1,00,000 تک فلسطینیوں کو وہ قتل کر چکے ہیں، ان حالات میں اب عرب ممالک کے لیے فلسطین حل کے بغیر، اس مسئلے کو کسی طرف لگائے بغیر ابراہیم اکارڈز پر آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ ابھی اسی 16 عرب ممالک کے سروے کے مطابق وہاں 76% لوگ سمجھتے ہیں کہ فلسطینی مسئلہ اسرائیل کا فلسطین کے اوپر قبضہ عربوں کا مجموعی مسئلہ ہے۔ وہاں اسرائیل اور فلسطین کا لوکل ایشو یہ نہیں ہے۔ سعودی عرب میں اس کی ریشو 69% ہے، اور اردن جہاں نارملائزیشن پروسیس کو 31 سال ہو چکے ہیں، وہاں 90% رائے یہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک بار پھر لگ رہا ہے کہ سعودی عرب کم از کم اور اس کے ساتھ کچھ اور ملک کسی بھی فیک فیس سیونگ کے ساتھ ہی اس ریکگنیشن کی طرف چلے جائیں گے، یعنی فلسطینی آزادی کے یا مستقل حل کے بغیر ہی صرف فارمل گارنٹیز کے بدلے ہی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، جس کا مطلب اپنی عوام کو اور فلسطینیوں کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں، اور یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے ان حکمرانوں کے لیے۔ سعودی عرب سے جو امریکہ اسرائیل ڈیل ہو رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ انہیں نیٹو سٹائل سیکیورٹی گارنٹیز دی جائیں گی۔ پھر یہ کہ امریکہ سعودی عرب کو سول نیوکلیئر پروگرام ٹرانسفر کرے گا اور ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ویپنز جیسے کہ F-35 بھی اس کو بیچے جائیں گے۔ اس ڈیل میں یہ سب تو ٹھوس، سالڈ، ٹینجیبل پوائنٹس ہیں اس ڈیل کے، مگر اس معاہدے میں، اس ہونے والے اس پوسٹ معاہدے میں فلسطینی ریاست کا صرف اتنا حصہ ہے کہ فلسطینی آزادی کی طرف چلنے کا ایک راستہ طے کیا جائے گا، اور اس کا بھی وعدہ ہی کیا جائے گا اس ڈیل میں۔ اس ساری ڈیل میں یہ جو وعدہ ہے، جو پرومس ہے، یہ سب سے کمزور چیز ثابت ہو رہی ہے۔ پھر یہ کہ سعودی عرب کو امریکہ سول نیوکلیئر پروگرام ٹرانسفر کرے گا، اور یہ کہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ویپنز بھی سعودی عرب کو امریکہ دے گا، جیسے کہ F-35۔ اب یہ والے جو تینوں پوائنٹس ہیں، یہ تو ظاہر ہے بہت سالڈ ہیں اور ٹینجیبل ہیں، ان کو یہ تو سعودی عرب یہ اس کو ملے گا تو وہ نارملائزیشن کی طرف جائے گا، مگر اس ساری ہونے والی ڈیل میں فلسطین کا بس اتنا ہی حصہ انہوں نے رکھا ہے کہ فلسطینی آزادی کی طرف ایک راستہ طے کیا جائے گا جو کہ irreversible ہوگا، اور اس کا بھی وعدہ ہی کیا جائے گا۔ تو اس ساری ڈیل میں یہ پرومس سب سے کمزور چیز ہے جو سعودی عرب کرنے جا رہا ہے، کیونکہ ڈیل کا یہ پوائنٹ وہ ہے جس پر عمل نہ بھی ہوا تو بھی سعودی عرب کبھی بھی ڈیل کے باقی سٹرونگ پوائنٹس پر سمجھوتا نہیں کرے گا، صرف زبانی بیان دے دیا کرے گا کہ اس پوائنٹ کو بھی، اس مسئلے کو بھی اور اس وعدے کو بھی پورا کیا جائے، کیونکہ وہ فلسطینیوں کے لیے نیٹو سٹائل سیکیورٹی جو اس کی ہوگی، نیوکلیئر پروگرام اور F-35 کیوں چھوڑے گا؟ صرف اس لیے کہ فلسطین کی آزادی کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا۔ سعودی عرب یہ کبھی نہیں کرے گا۔ یہ وعدہ ایک فیک فیس سیونگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا اگر یہ اسی طرح ہوا۔ خدا کرے کہ ایسا نہ ہو۔ اس سعودی ڈیل اور اس سے پہلے کی مصر اور اردن ڈیل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے امریکہ کو فلسطین کے علاوہ، یعنی فلسطینی آزادی کے علاوہ، بہت بڑی بڑی جینوئنز آفر کرنا پڑیں گی۔ اس سعودی ڈیل جو آن ٹیبل ہے اور اس سے پہلے کی جو ہو چکی ہیں مصر اور اردن ڈیلز، ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے امریکہ کو
فلسطین کی آزادی کے علاوہ اور بھی بہت بڑی بڑی جینوئنس آفر کرنا پڑیں گی۔ پاکستان کے اوپر بھی اسرائیل کو لیجیٹیمیسی دینے کا کوئی دباؤ آنے کا سوال اسی وقت پیدا ہوگا جب پاکستان کو امریکہ کی طرف سے کوئی بڑا پیکج آفر کیا جا چکا ہوگا یا آن ٹیبل ہوگا، یا سعودی عرب کی طرف سے ریکگنیشن ہو چکی ہوگی اور فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے irreversible سٹیپس لیے جا چکے ہوں گے۔ جب تک ان میں سے کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو جاتی، آپ سمجھیے گا کہ پاکستان پر اس سلسلے میں دباؤ کی باتیں صرف گپ شپ ہیں۔ ابھی یہ ڈپلومیٹک سرکلز میں سیریس ڈسکشن کے لیول پر یہ بات آئی ہی نہیں۔ کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو پاکستان شاید آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی یہی راز ہے۔ اگر ایسا ہے تو جان لیجئے ان کے اس ممکنہ شارٹ وزٹ میں، جو کہ ابھی فائنل بھی نہیں ہوا، کوئی بھی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ پریزیڈنشل لیول پر اس پروگرس کے لیے آج سے کام شروع کرنا پڑے گا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ستمبر تک آمد میں اس پر کچھ عمل ہو سکے گا، تو ہی صدر آ کے اس پہ کچھ بات کر سکیں گے۔ فی الحال ایسی کسی آفر کے آثار دور دور تک کم از کم مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو جو نظر آ رہا ہے وہ غزہ میں جینوسائیڈ اور پورے فلسطین کو ایتھنکلی کلینز کرنے کے مشن پر ہیں۔ ویسٹ بینک کو بھی وہ انیکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے فارغ ہوں گے تو وہ کسی نئی آفر پر غور کرنا شروع کریں گے، ایسی آفر جس پر پھر ان ممالک کو، بڑے مسلم ممالک کو کنونس کیا جا سکے۔ اس کے بعد شام میں آپ دیکھیں کہ جو کردار اسرائیل کا سامنے آ رہا ہے کہ وہ عربوں کے اندرونی جھگڑوں میں سائیڈز لے رہا ہے اور شام کے ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا جواز ان کی ایک اندرونی لڑائی کو بنا رہا ہے، اور ایک عرب ملک یعنی شام کی فوج کو آرڈرز جاری کر رہا ہے کہ وہ دمشق سے لے کر اسرائیل کے بارڈر تک کے ایریا سے نکل جائیں۔ تو ایسے میں عربوں کے لیے اسرائیل کی ریکگنیشن اپنے اوپر ایک پولیس مین قبول کرنے والی بات ہے، اور پولیس مین بھی وہ جو ہمسایوں کو مستقل خانہ جنگی میں رکھنے کو اپنی سیکیورٹی کی بنیادی ضرورت سمجھتا ہے، اور یہ سب اس وقت وہ شام کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور آپ ذہن میں رکھیں کہ شام میں اس وقت جو حکومت ہے وہ سعودی عرب کی بنوائی ہوئی ہے، احمد الشرع ان کا آدمی ہے۔ تو یہ دراصل سعودی عرب اور ترکی کے لیے ایک ہزیمت ہے کہ وہ ایک ایسے ملک کو لیجیٹیمیسی دینے جا رہے ہیں جو ان کے بندوبست کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے دوستوں کہ سعودی عرب واقعی مرا تو جا رہا ہے کہ امریکہ سے نیٹو اسٹائل سیکیورٹی اور نیوکلیر پروگرام کے بدلے میں سیٹل پروجیکٹ کو قبول کر لے، مگر نئی صورتحال میں اس کے لیے تنہا اکیلے ایسا کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اسی لیے جب تک پہلے غزہ میں امن نہیں ہو جاتا، فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کچھ نہ کچھ زبانی ہی صحیح مگر سٹیپس نہیں لے لیے جاتے، پاکستان اور انڈونیشیا جیسے چند ممالک ساتھ میں سعودی عرب کے تیار نہیں ہو جاتے، آل سعود تنہا سو کالڈ ابراہم اکارڈ سائن نہیں کر سکتے، ان کی حکومت، ان کی لیجیٹیمیسی اور خاص طور پر ایم بی ایس کی حکومت، ان کی بادشاہت کو بہت خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس خطرے کو مول لیں۔ تو جب تک سعودی عرب ایسا نہیں کر لیتا تو پاکستان اور انڈونیشیا اس سے پہلے آگے بڑھ کر کیسے ابراہم اکارڈ سائن کر سکتے ہیں، جبکہ ان کا تو مڈل ایسٹ ریجن سے ڈائریکٹ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ دوستوں، ہم قبضے کی پوری تاریخ ایک مختصر ڈاکومنٹری کی شکل میں محفوظ کی ہے۔ یاد رکھیے یہ اس تاریخ کا صرف ایک حصہ ہے، مکمل تاریخ بہت کمپلیکس اور بہت پیچیدہ اور بہت طویل ہے، لیکن آپ سادگی سے، سادہ انداز میں اس تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس ڈاکومنٹری پر یہاں کلک کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ تمام عرب اسرائیل جنگوں کی تاریخ دیکھیے، اور یہاں دیکھیے شاہ فیصل نے آئل امبارگو کیسے کیا تھا۔